باب نمبر 3: مقصد کی قطعیت۔ ایک انتہائی اہم اور غور طلب بات یہ ہے کہ تاریخ کے مختلف ادوار میں زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی عظیم لیڈر گزرے ہیں، ان میں ایک قدر مشترک پائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے لیڈرشپ کا یہ منصب اپنی تمام تر صلاحیتیں ایک قطعی اہم مقصد کے لیے وقف کر کے حاصل کیا۔ اتنی ہی اہم اور غور طلب بات یہ بھی ہے کہ جن کو ناکام تصور کیا جاتا ہے، ان کے پاس ایسا کوئی مقصد نہ تھا۔ وہ ساری زندگی ایک پتوار کے بغیر کشتی کی مانند محض ایک دائرے میں گھومتے رہے اور ہمیشہ خالی ہاتھ اس مقام پر واپس آتے رہے جہاں سے انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ ان میں سے کچھ ایسے ناکام لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنے سفر کی ابتدا تو کسی قطعی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کی، لیکن جب انہیں وقتی شکست یا شدید مخالفت کا سامنا ہوا تو انہوں نے اپنا مقصد چھوڑ دیا۔ وہ اپنی ہار تسلیم کرتے ہوئے میدان چھوڑ گئے، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ کامیابی کا ایک ایسا فلسفہ موجود ہے جو کہ اتنا قابل اعتماد اور اتنا حتمی ہے جتنے کہ ریاضی کے اصول ہیں۔ اور نہ ہی انہیں کبھی یہ خیال گزرا کہ عارضی شکست ایک ایسا تجرباتی میدان ہے جسے اگر ہم حتمی سمجھ کر قبول نہ کر لیں تو یہ ایک چھپی ہوئی شکست ثابت ہو سکتی ہے۔ انسانی تہذیب کی یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہر 100 آدمیوں میں سے 98 آدمی اپنی زندگی کا عرصہ بغیر کسی قطعی اہم مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ کارنیگی اپنے ان ساتھیوں کا پہلا امتحان یہ لیتا تھا کہ وہ کسی کام کے لیے زائد محنت کرنے کے لیے کس حد تک تیار ہیں۔ اس کا دوسرا امتحان یہ تھا کہ آیا انہوں نے اپنے ذہن کو کسی قطعی مقصد کے لیے وقف کیا ہے یا نہیں، اور وہ یہ پہلو بھی مد نظر رکھتا تھا کہ کیا انہوں نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری تیاری بھی کی ہے یا نہیں۔ جب میں نے کارنیگی کو اپنی ترقی کے لیے کہا، چارلس سیم شواب کہتا ہے، وہ خوش دلی سے مسکرایا اور جواب دیا، تم جو کچھ چاہتے ہو، اگر تم نے اسے حاصل کرنے کا اپنے دل میں پختہ ارادہ کر لیا ہے تو میں تمہیں اسے حاصل کرنے سے روکنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ مسٹر شواب جانتا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ یہ سب سے بڑا عہدہ تھا جو کارنیگی کے اختیار میں تھا، اور مسٹر کارنیگی نے اسے حاصل کرنے میں اس کی مدد کی۔ وہ لوگ جو مقصد کی قطعیت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، ان سے متعلق ایک حیران کن حقیقت یہ ہے کہ دنیا پوری آمادگی کے ساتھ ان کو راستہ دینے کے لیے آگے سے ہٹ جاتی ہے، بلکہ اکثر اوقات مقصد کے حصول کے لیے ان کی مدد کے لیے خود بخود ہی آگے آ جاتی ہے۔ ایک فلسفہ جنم لیتا ہے۔ اس فلسفے کو ترتیب دینے کے پیچھے کار فرما اصل نظریے کا تعلق اس اہمیت کے ساتھ ہے جو کارنیگی مقصد کی قطعیت کو دیتا تھا۔ جب کارنیگی کی دلچسپیاں اپنی دولت کو استعمال کرنے اور بانٹنے کی جانب مرکوز ہوئیں تو وہ ایک بہت بڑی اسٹیل انڈسٹری کا مالک تھا اور کرنسی کی شکل میں بہت زیادہ دولت اکٹھی کر چکا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی دولتوں کا ایک بڑا حصہ اس علم پر جس کی مدد سے اس نے یہ ساری مادی دولت حاصل کی تھی اور انسانی رشتوں کی سوجھ بوجھ پر مشتمل ہے۔ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی زندگی کا اہم ترین مقصد یہ بن گیا کہ کسی شخص کو پورے جوش و جذبے کے ساتھ اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ ایسا فلسفہ ترتیب دے جو اس کا علم ان تمام لوگوں تک پہنچا سکے جو اس کے خواہاں ہیں۔ اس وقت تک وہ کافی عمر رسید ہو چکا تھا اور سمجھتا تھا کہ اس کام کے لیے ایک نوجوان شخص کی ضرورت ہے جس کے پاس اتنا وقت ہو کہ وہ پورے جذبے کے ساتھ 20 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک انفرادی کامیابی کی وجوہات پر تحقیق کر سکے۔ جب میں اتفاقی طور پر کارنیگی سے ملا، میں اس کی کامیاب زندگی کے بارے میں ایک میگزین کے لیے اس کا انٹرویو لینے گیا تھا۔ وہ تقریباً 250 افراد کا انٹرویو لے چکا تھا جن کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ وہ اس کام کے اہل ثابت ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگوں کی عادات و اطوار اور کردار کو بڑی گہری نگاہوں سے پرکھنے کا عادی تھا۔ مجھ سے چند باتیں کرنے کے بعد وہ سمجھ گیا تھا کہ مجھ میں وہ خوبیاں موجود ہو سکتی ہیں جن کا وہ ایک عرصے سے متلاشی تھا۔ اس نے میرا ٹیسٹ لینے کا ایک آسان اور سیدھا سادہ طریقہ اپنایا۔ سب سے پہلے اس نے مجھے اپنی ان کامیابیوں کی داستان سنائی
پھر اس نے اس خیال کا اظہار کیا کہ دنیا کو ایک ایسے فلسفے کی ضرورت ہے جس کی مدد سے لوگ انفرادی سطح پر کامیابیاں حاصل کر سکیں، جس کی مدد سے ایک معمولی کارکن بھی جتنی چاہے اور جس شکل میں چاہے دولت اکٹھی کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ 3 دن اور 3 راتیں وہ ان پہلوؤں کو اجاگر کرتا رہا کہ اس قسم کا فلسفہ تشکیل دینے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا ہوگا۔ جب وہ اپنی داستان ختم کر چکا تو وہ میرا ٹیسٹ لینے کے لیے تیار تھا کہ آیا اسے وہ شخص مل گیا ہے یا نہیں جو اس کے نظریات کو تکمیل کے مراحل تک پہنچا سکے۔ تم نئے فلسفے کے بارے میں میرا نظریہ جان چکے ہو، اس نے کہا۔ اب میں اس سلسلے میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جس کا جواب تمہیں ہاں یا نہ میں دینا ہوگا۔ سوال یہ ہے، اگر میں تمہیں انفرادی کامیابی کا دنیا کا پہلا فلسفہ ترتیب دینے کا موقع مہیا کروں اور تمہیں ان افراد سے متعارف کروا دوں جو اسے ترتیب دینے کے عمل میں تمہارے ساتھ تعاون کر لیں گے، تو کیا تم اس موقع کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو؟ اور کیا اگر یہ کام تمہیں سونپ دیا جائے تو اس کو مکمل کرنے کے لیے تیار ہو؟ میں نے اپنا گلا صاف کیا، تھوڑا سا ہکلایا، لیکن پھر مختصر لیکن فیصلہ کن انداز میں جواب دیا، ہاں، میں نہ صرف یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں بلکہ اس کام کو تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ یہ ایک حتمی بات تھی اور یہی وہ واحد چیز تھی جس کی کارنیگی کو تلاش تھی، یعنی مقصد کی قطعیت۔ بہت سالوں بعد مجھے پتہ چلا کہ جب کارنیگی نے یہ سوال پوچھا تھا تو اس کے ہاتھ میں اسٹاپ واچ تھی اور اس نے میرے جواب کے لیے صرف 8 سیکنڈ کا وقت دیا تھا۔ اگر جواب دینے میں اس سے زیادہ دیر ہو جاتی تو یہ موقع نہیں مل سکتا تھا۔ میرا جواب 29 سیکنڈ میں مل گیا تھا۔ اس وقت کے بارے میں کارنیگی نے یہ وجہ بیان کی تھی۔ اس نے کہا تھا، یہ میرا تجربہ ہے کہ جب کسی شخص کو فیصلہ کرنے کے لیے تمام ضروری حقائق مہیا کر دیے جائیں اور پھر بھی وہ فوری طور پر کوئی فیصلہ نہ کر سکے تو پھر اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے کسی بھی کیے گئے فیصلے پر عمل درآمد کر سکے گا۔ اس کے علاوہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو فوری طور پر کسی فیصلے پر پہنچ جاتے ہیں، ان میں عام طور پر دیگر حالات میں بھی مقصد کی قطعیت کے ساتھ آگے بڑھنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، کارنیگی نے کہا۔ اس فلسفے کو جو میں نے بیان کیا ہے ترتیب دینے کے لیے کسی شخص میں جو 2 اہم خصوصیات موجود ہونی چاہیے، ان میں سے پہلی خاصیت تو تم میں موجود ہے۔ اب میں دیکھوں گا کہ آیا دوسری خاصیت بھی تم میں موجود ہے یا نہیں۔ اگر تمہیں اس فلسفے کو ترتیب دینے کا موقع مہیا کیا جاتا ہے تو کیا تم بغیر کسی تنخواہ کے اپنی روزی خود پیدا کرتے ہوئے اپنی زندگی کے 20 سال کامیابی اور ناکامی کی وجوہات پر تحقیق کرنے کے لیے صرف کر سکتے ہو؟ یہ سوال میرے لیے ایک دھچکے کی مانند تھا، کیونکہ میں قدرتی طور پر یہ توقع کرتا تھا کہ کارنیگی کی کثیر دولت میں سے مجھے اس کام کے لیے کچھ معاونت فراہم کی جائے گی۔ لیکن میں نے اس دھچکے کو فوری طور پر قابو پاتے ہوئے کارنیگی سے سوال کیا کہ اس قدر اہم ذمہ داری لے کر وہ رقم مہیا کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے۔ یہ رقم مہیا نہ کرنے کا سوال نہیں ہے، مسٹر کارنیگی نے جواب دیا، بلکہ میرے یہ جاننے کی خواہش ہے کہ کیا تم کسی صلے یا بدلے کی امید رکھے بغیر اس کام کو اہم خیال کرتے ہوئے اس کے لیے چند قدم زیادہ چلنے کے لیے تیار ہو؟ پھر اس نے مزید وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب لوگ صرف وہی ہوتے ہیں جو ملنے والے معاوضے سے بڑھ کر محنت کرنے یا کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ اس نے اس حقیقت کی طرف بھی توجہ دلائی کہ نقدی کی صورت میں معاونت، خواہ افراد کی جائے یا افراد پر مشتمل گروپس کی جائے، اکثر اوقات فائدے کے بجائے نقصان کا موجب ثابت ہوتی ہے۔ اور اس نے مجھے یہ بھی باور کرایا کہ مجھ کو وہ موقع مہیا کیا گیا تھا جو تقریباً 250 سے زیادہ افراد، جن میں سے کچھ مجھ سے بھی زیادہ عمر رسیدہ اور تجربہ کار تھے، کو مہیا کرنے سے انکار کر دیا گیا تھا۔ اور یہ کہتے ہوئے اس نے میری بات ختم کر دی، جو موقع میں نے تمہیں مہیا کیا ہے، اگر تم اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکو تو اس میں کوئی شک نہیں کہ تم اتنی زیادہ دولتیں سمیٹ لو کہ اس کے مقابلے میں میری مادی دولت بہت ہی حقیر نظر آئے گی۔ اس موقع کو قبول کر لیا گیا۔ مجھے اپنی زندگی میں مقصد کی قطعیت اور کسی مفید کام کی خاطر تھوڑی زیادہ محنت کرنے کا پہلا سبق مل چکا تھا۔
20 سال بعد تقریباً اس دن وہ فلسفہ جسے کارنیگی نے اپنی دولتوں کا بہترین حصہ قرار دیا تھا مکمل ہو چکا تھا اور دنیا کے سامنے 8 جلدوں کے ایڈیشن کی صورت میں پیش کیا جا چکا تھا۔ کوئی بھی شخص یہ سوال کر سکتا ہے اس آدمی کا کیا بنا جس نے اپنی زندگی کے 20 سال اس پر صرف کر دیے تھے، اسے اس محنت کا کیا صلہ ملا؟ اس سوال کا جواب دینا ناممکن ہے، کیونکہ مکمل فوائد جو حاصل ہوئے ان کا علم اس آدمی کو خود بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کچھ فوائد ایسے لچکدار نوعیت کے ہیں جو اس کی باقی زندگی کے لیے مدد کرتے رہیں گے، لیکن ان لوگوں کے اطمینان کے لیے جو دولت کو صرف مادی اقدار میں تولتے ہیں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک کتاب سے جو کہ کسی کو اہم خیال کرتے ہوئے اس کے لیے چند قدم زیادہ چلنے کا نتیجہ تھی، حاصل ہونے والا منافع 30 لاکھ ڈالر سے زیادہ ہے۔ اس کتاب کو لکھنے پر جو حقیقی وقت صرف ہوا وہ محض 4 ماہ تھا۔ مقصد کی قطعیت اور چند قدم زیادہ چلنے کی عادت ایک ایسی قوت تشکیل دیتی ہے جو بڑے بڑے پرتخیل لوگوں کے تخیل کو بھی ڈگمگا دیتی ہے، اگرچہ یہ انفرادی کامیابی کے 17 اصولوں میں سے 2 اصول ہیں۔ یہ 2 اصول یہاں ایک واحد مقصد کے لیے یکجان کر دیے گئے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح ایک فلسفے کے اصول زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، اور کس طرح اصولوں کا یہ مجموعہ ایک عظیم طاقت کو جنم دیتا ہے جو ان میں سے کسی ایک واحد اصول پر عمل کرتے ہوئے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ مقصد کی قطعیت کی طاقت۔ اب ہم مقصد کی قطعیت کی طاقت کے تجزیے اور ان نفسیاتی اصولوں کی جانب آتے ہیں جن سے یہ طاقت حاصل کی جا سکتی ہے۔ تمہید اول، انفرادی کامیابی کا نقطۂ آغاز ایک قطعی مقصد کا اختیار کرنا اور اس کے حصول کے لیے ایک قطعی منصوبے کی تیاری ہے۔ تمہید دوم، تمام کامیابیاں محرک یا محرکات کے مجموعے کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ 9 بنیادی محرکات ہیں جو ہر قسم کے رضاکارانہ عمل اور انسانی سرگرمیوں کو جنم دیتے ہیں۔ یہ محرکات باب نمبر 1 میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ تمہید سوم، کوئی اہم نظریہ، منصوبہ یا مقصد جو ہمارے ذہن پر مسلط ہو جاتا ہے وہ ہماری سوچوں میں بار بار آ کر اور تکمیل کی شدید خواہش کی وجہ سے ہمارے تحت الشعور میں چلا جاتا ہے، اور جو بھی قدرتی ذریعہ اس سے حاصل ہو سکے اس کی مدد سے اپنے منطقی کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ تمہید چہارم، ہمارے شعوری ذہن میں موجود کوئی بھی غالب خواہش، منصوبہ یا مقصد جس کے حصول کا ہم ایمان کی حد تک مکمل یقین رکھتے ہوں وہ ہمارے ذہن کے تحت الشعور کا حصہ بن جاتا ہے، اور آج تک ایسے شواہد نہیں مل سکے کہ اس قسم کی خواہش کبھی تشنہ تکمیل رہ گئی ہو۔ تمہید پنجم، قوت متخیلہ واحد چیز ہے جس پر کسی شخص کا مکمل کنٹرول ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی حیران کن حقیقت ہے جو انسان کے ذہن اور عظیم دانش کے آفاقی ذہن کے درمیان قریبی تعلق پر دلالت کرتی ہے۔ ان دونوں کو باہم جوڑنے والی کڑی یقین ہے۔ تمہید ششم، ذہن کا تحت الشعور والا حصہ عظیم دانش کی طرف جانے کا راستہ ہے، اور یہ کسی بھی شخص کے مطالعے یا خواہش کی تکمیل کے لیے اتنا ہی متحرک ہوتا ہے جتنا کہ اس کے یقین کا معیار ہوتا ہے۔ ذہن کے تحت الشعور تک یقین اور دی گئی ہدایات کے مطابقت ایسے ہی رسائی حاصل کی جا سکتی ہے جیسے کہ یہ کوئی شخصیت یا اپنے وجود میں ایک مکمل ہستی ہو۔ تمہید ہفتم، قطعی مقصد جس کو مکمل یقین کا سہارا حاصل ہو دانش کی ایک صورت ہے، اور دانش جب متحرک ہوتی ہے تو مثبت نتائج پیدا کرتی ہے۔ مقصد کی قطعیت کے اہم مقاصد۔ مقصد کی قطعیت خود اعتمادی، ذاتی پیش قدمی کی جرات، تخیل، جوش و جذبہ، ضبط نفس اور جد و جہد کا ارتکاز مہیا کرتی ہے، اور مادی کامیابی کے حصول کے لیے یہ سب چیزیں بنیادی شرائط کا درجہ رکھتی ہیں۔ یہ آپ کو وقت کو بجٹ کرنے اور آپ کی زندگی کے اہم مقاصد کے حصول کے لیے آپ کی دن بھر کی کاوشوں کو منظم کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ یہ آپ کو آپ کے اہم مقاصد کے حصول کے لیے پیدا ہونے والے مواقع سے آگاہ ہونے کی صلاحیت بخشتی ہے، اور جب بھی ایسے موقع پیدا ہوتے ہیں تو ان سے فائدہ اٹھانے
اور ان پر عمل کرنے کے لیے آپ میں ضروری جرات پیدا کرتی ہے۔ یہ دوسرے افراد کے تعاون کو ابھارتی ہے۔ یہ آپ میں مثبت سوچ کو پیدا کرتے ہوئے آپ کے ذہن کو خوف اور شک سے آزاد کرتے ہوئے اس ذہنی حالت سے مکمل کام لینے کے لیے راستہ ہموار کرتی ہے، جسے یقین محکم کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کو کامیابی کا شعور عطا کرتی ہے، جس کے بغیر کوئی شخص بھی کسی بھی پیشے میں پائیدار کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ کام کو تاخیر میں ڈالنے کی تباہ کن عادت کو ختم کرتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ 12 دولتوں میں سے پہلی دولت مثبت ذہنی رویہ کی نشو و نما کے لیے راستہ ہموار کرتی ہے۔ یہ مقصد کی قطعیت کے اہم اوصاف ہیں، اگرچہ اس کی اور بھی بہت سی خصوصیات اور استعمال ہیں، اور ان کا 12 دولتوں میں سے ہر ایک کے ساتھ براہ راست تعلق ہے، کیونکہ ان سب کا حصول مقصد کی وحدانیت سے مشروط ہے۔ 12 دولتوں کے ساتھ باری باری ایک ایک کر کے مقصد کی قطعیت کا تقابلی جائزہ لیں اور مشاہدہ کریں کہ ان میں سے ہر ایک کو حاصل کرنے کے لیے یہ کس قدر ضروری ہے۔ پھر ان لوگوں کی ایک فہرست تیار کریں جنہوں نے زندگی میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی، اور دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے ایک اہم مقصد کو اپنی کاوشوں کا محور بنائے رکھا۔ تھامس ایڈیسن نے اپنی تمام تر کوششیں مکمل طور پر ایجادات کے لیے وقف کیے رکھیں۔ اینڈریو کارنیگی اسٹیل بنانے اور فروخت کرنے میں خصوصی مقام رکھتا تھا۔ فلپ ڈی آرمر کا خصوصی میدان گوشت کی پیکنگ اور اس کی ڈسٹری بیوشن تھا۔ الیگزینڈر گراہم بیل جدید ٹیلی فون کی ترویج و ترقی میں سائنسی تحقیقات کے لیے اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ جیفرسن، واشنگٹن، لنکن، پیٹرک ہنری اور تھامس پین نے اپنی زندگیوں اور دولت کا بہترین حصہ لوگوں کی آزادی کی خاطر ایک لمبی جدوجہد کے لیے وقف کر دیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک واحد مقصد کے حصول کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھیں اور یقینی کامیابیوں سے ہمکنار ہوئے۔ یہ صرف چند نام ہیں جو مثال کے طور پر پیش کیے گئے ہیں، ورنہ ایسے لوگوں کی فہرست کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ ایک اہم قطعی مقصد کو کیسے حاصل کیا جائے؟ ایک قطعی مقصد کو تشکیل دینے کا عمل سادہ لیکن بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ الف، زندگی میں اپنے مقصد کا تعین کر کے اسے واضح اور قطعی الفاظ میں لکھ لیں، اس کے نیچے اپنے دستخط کریں اور اسے ذہن نشین کر لیں۔ پھر اس کو کم از کم دن میں ایک مرتبہ، اور اگر ہو سکے تو زیادہ مرتبہ بھی بولتے ہوئے دہرائیں۔ اپنے مقصد کو لامحدود آفاقی دانش پر اپنے مکمل ایمان کی قوت سے تقویت دیتے ہوئے اسے بار بار دہرائیں۔ ب، تحریری طور پر ایک واضح اور قطعی منصوبہ تیار کریں جس پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنے مقصد کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے شروعات کرنا چاہتے ہیں۔ اس منصوبے میں زیادہ سے زیادہ وقت کا تعین بھی کریں جو آپ اپنے مقصد کے حصول کے لیے وقف کر سکتے ہیں، اور واضح طور پر بیان کریں اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے آپ کیا قربانی دے سکتے ہیں۔ اس بات کا فیصلہ کرتے ہوئے یاد رکھیں کہ اس دنیا میں بغیر کچھ دیے کوئی چیز حاصل نہیں کی جا سکتی، اور یہ چیز کی ایک قیمت ہے جو کسی نہ کسی شکل میں پیشگی ادا کرنی پڑتی ہے۔ جیم، اپنے منصوبے کو اس قدر لچکدار رکھیں کہ آپ کسی بھی وقت اس میں کوئی تبدیلی کرنا چاہیں تو آسانی سے کر سکیں۔ یاد رکھیں کہ عظیم آفاقی دانش جو مادے کے ہر ایٹم میں، ہر جاندار اور بے جان چیز میں کار فرما ہے، آپ کو ایک ایسا منصوبہ عطا کر سکتی ہے جو آپ کے تشکیل کیے ہوئے منصوبے کی شناخت کرنے اور اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہیں، جو آپ کے ذہن میں آتا ہے اور پہلے منصوبے سے بہتر ہوتا ہے۔ دال، اپنے ہم مقصد اور اس کے حصول کے لیے اپنے منصوبے کو سختی سے اپنی ذات تک محدود رکھیں، یہاں تک کہ اس پر عمل درآمد کے لیے آپ کو اضافی ہدایات مل جائیں جو کہ ذیل میں بیان کردہ دانشمندی سے تشکیل کردہ اصولوں میں مضمر ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ان ہدایات کو سمجھ نہ سکیں، لہٰذا اس بنا پر یہ فرض کرنے کی غلطی نہ کریں کہ یہاں بیان کیے گئے اصول مضبوط بنیادوں پر استوار نہیں ہیں۔ ان ہدایات پر لفظ بہ لفظ عمل کریں، ان پر خوش اعتمادی سے عمل کریں، اور یاد رکھیں کہ ایسا کرتے ہوئے آپ ان عظیم لیڈروں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں جو دنیا میں اب تک پیدا ہوئے ہیں۔
یہ ہدایات کسی ایسی مشقت کی طالب نہیں ہیں جو آپ آسانی سے نہ کر سکیں۔ یہ وقت یا اہلیت کے اعتبار سے کوئی ایسا تقاضا نہیں کرتی جو ایک عام آدمی پورا نہ کر سکتا ہو، اور یہ تمام سچے مذاہب کے فلسفے سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہے۔ ابھی فیصلہ کریں کہ آپ زندگی سے کیا چاہتے ہیں اور اس کے بدلے میں دینے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے۔ فیصلہ کریں کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں اور آپ وہاں تک کیسے پہنچیں گے، اور پھر وہاں سے سفر کا آغاز کریں جہاں اس وقت آپ کھڑے ہیں۔ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس وقت جو بھی ذرائع آپ کے ہاتھ میں ہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنی جد و جہد کا آغاز کریں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ جس حد تک ان ذرائع کو استعمال میں لائیں گے، نئے اور بہتر ذرائع خود بخود آپ پر آشکار ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ان تمام لوگوں کا تجربہ ہے جن کو دنیا نے کامیاب تسلیم کیا ہے۔ ان میں سے اکثر نے بالکل تنگ دستی کی حالت میں اپنی جد و جہد کا آغاز کیا۔ انہیں سوائے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی پرجوش خواہش اور کوئی مدد حاصل نہ تھی۔ ایسی پرجوش خواہش اپنے اندر کر گزرنے کا ایک طلسماتی جذبہ رکھتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، گزرا ہوا کل ہمیشہ کے لیے جا چکا ہے۔ آنے والا کل کبھی نہیں آتا، لیکن آج کا دن جو کہ گزرے ہوئے کل کا آنے والا کل ہے، آپ کی دسترس میں ہے۔ اس کا آپ کیا استعمال کر رہے ہیں؟ اس وقت میں آپ کو اس اصول سے روشناس کرانے جا رہا ہوں جو تمام عظیم انسانوں کی کامیابیوں کے محراب کا کلیدی پتھر ہے۔ لیکن سب سے پہلے آئیے ہم اس بات کا یقین کر لیں کہ آپ پوری طرح جانتے ہیں کہ آپ زندگی سے کیا چاہتے ہیں۔ تصورات جو کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں، ان کی ابتدا مقصد کی قطعیت کے طور پر ہوتی ہے۔ یہ ایک جانی پہچانی حقیقت ہے کہ تصورات واحد اثاثے ہیں جن کی کوئی مقررہ یا معین قیمت نہیں ہوتی۔ اتنی ہی جانی پہچانی حقیقت یہ بھی ہے کہ تصورات تمام کامیابیوں کی شروعات کرتے ہیں۔ تصورات تمام خوش بختیوں کی بنیاد اور تمام ایجادات کا نقطۂ آغاز ہوتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے اوپر موجود فضاؤں کو اور ہمارے ارد گرد موجود سمندروں کے پانیوں کو تسخیر کیا ہے۔ انہوں نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ کائنات کی غیر مرئی قوتوں کو لگام دے سکیں۔ تمام تصورات کی تکمیل مقصد کی قطعیت کے نتیجے میں ممکن ہوتی ہے۔ فوٹوگراف اس وقت تک ایک تصور کے علاوہ اور کچھ نہ تھا جب تک ایڈیسن نے اس مقصد کی قطعیت کے ذریعے ترتیب نہیں دیا اور اسے اپنے ذہن کے لاشعور حصے میں داخل نہیں کیا، جہاں یہ عظیم دانش کے لامحدود ذخیرے سے جلا پا کر ایک قابل عمل شکل میں اس کے شعوری ذہن میں جلوہ گر ہوا، اور اس نے ایک ایسی مشین کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا جو حیرت انگیز طور پر آوازوں کو ریکارڈ کر سکتی تھی۔ انفرادی کامیابی کا فلسفہ اینڈریو کارنیگی کے ذہن میں ایک تصوری شکل میں ابھرا۔ اس نے اپنے تصورات کو قطعیت سے تقویت دی، اور اب یہ فلسفہ دنیا میں لاکھوں افراد کے فائدے کے لیے میسر ہے۔ اس کے علاوہ اس کا تصور دنیا کو بدلنے والی آفاقی قوتوں میں سے ایک قوت کے طور پر پروان چڑھ رہا ہے، کیونکہ اسے اب دنیا میں زیادہ سے زیادہ لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ کوئی تصور جو ذہن میں اپنی شدت، خوف یا تقدس کی صورت میں جنم لیتا ہے، وہ فوری طور پر اپنے آپ کو انتہائی موزوں اور مناسب شکل میں ڈھالنے کے لیے وہ لبادہ اوڑھ لیتا ہے جو اسے میسر آ سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں یا جن خدشات کا شکار ہوتے ہیں، وہ حتمی طور پر کسی نہ کسی صورت میں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو غربت اور نکبت کے بندنوں سے آزاد ہونے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، انہیں اس سچائی کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ اس کا اطلاق افراد اور اقوام دونوں پر یکساں ہوتا ہے۔ خود ایمائی، ملانے والی کڑی۔ آئیے اب ہم اپنی توجہ اس عملی اصول کی جانب مبذول کرتے ہیں جس کے مطابق وہ امیدیں، منصوبے، تصورات اور مقاصد جو شعوری ذہن میں جنم لیتے ہیں، ذہن کے تحت الشعور میں منتقل ہوتے ہیں، جہاں یہ قانون قدرت کے تحت، جس کا میں بعد میں ذکر کروں گا، اپنے منطقی نتیجے کو پہنچتے ہیں۔ اس اصول کو سمجھنے سے اور اس سے مکمل آگاہی حاصل کرنے سے ہمیں یہ وجہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ مقصد کی قطعیت تمام تر کامیابیوں کی بنیاد کیوں ہے۔ کوئی بھی خیال یا تصور جب یقین، خوف یا کسی بھی شدید ہیجانی جذبے میں، مثلاً جوش اور ولولہ
یا قطعی مقصد پر مبنی شدت سے پیدا ہونے والی خواہش سے تحریک پکڑتا ہے تو اس کا شعور سے تحت الشعور میں منتقلی کا عمل تیز تر ہوتا جاتا ہے۔ وہ خیالات جو ہمارے پختہ ایمان اور یقین محکم سے تقویت پاتے ہیں، وہ اپنی قطعیت اور شعور سے تحت الشعور کی جانب منتقلی کی رفتار کے حوالے سے دوسرے تمام خیالات پر فوقیت حاصل کر لیتے ہیں۔ یقین محکم کی قوت جس رفتار سے عمل کرتی ہے اور کام دکھاتی ہے، اس سے متاثر ہو کر اکثر لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ بعض کام یا نتائج کسی معجزے کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ماہرین نفسیات اور سائنسدان معجزے جیسے کسی بھی مظہر پر یقین نہیں رکھتے۔ ان کے نزدیک ہر واقعہ جو وقوع پذیر ہوتا ہے یا ہر چیز جو وجود میں آتی ہے، اس کی وجہ موجود ہوتی ہے، اگرچہ بعض اوقات ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے اس کی وجہ کی نشاندہی نہیں کر پاتے۔ لیکن وجہ جو بھی ہو، یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ جو اس ذہنی رویے کی مدد سے جسے ہم یقین کا نام دیتے ہیں، اپنے ذہنوں کو خود ساختہ پابندیوں اور حدود سے آزاد کر لیتے ہیں، وہ عام طور پر اپنے تمام مسائل کا حل ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ عظیم دانش اگرچہ خود بخود مسائل کو حل نہیں کرتی، تاہم یہ تصورات، اہداف، مقاصد یا خواہشات کو ایک منطقی نتیجے تک پہنچاتی ہے، جس کو ہم ایک واضح صورت میں پختہ یقین کے ساتھ ذہن کے تحت الشعور والے حصے میں لے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ عظیم دانش کسی بھی خیال کو جو اس کے سپرد کیا جاتا ہے، نہ تو اس میں کوئی ترمیم کرتی ہے اور نہ ہی اس میں کسی تبدیلی کے لیے کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ثابت شدہ ہے کہ محض کسی خواہش یا غیر واضح تصور، خیال یا مقصد پر کوئی عمل نہیں کرتی۔ اس حقیقت کو اپنے ذہن میں راسخ کر لیں اور آپ دیکھیں گے آپ اس سے بہت زیادہ کم کوشش سے اپنے روزمرہ کے مسائل حل کر لیں گے، جتنی کوشش اکثر لوگ اپنے مسائل کے بارے میں پریشان ہونے پر صرف کرتے ہیں۔ اچانک کسی خیال کا گزرنا، جسے ہم عام طور پر ماتھا ٹھنکنا کہتے ہیں، دراصل اس بات کی غمغازی کر رہا ہوتا ہے کہ عظیم دانش ذہن کے شعوری حصے تک پہنچنے اور اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن آپ کے مشاہدے میں یہ بات بھی آئے گی کہ اس طرح سے کسی خیال کا اچانک آنا کسی ایسے تصور، منصوبے، مقصد یا خواہش کا رد عمل ہوتا ہے جسے ذہن کے تحت الشعور والے حصے کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ ایسے تمام اچانک آنے والے خیالات یا ماتھا ٹھنکنے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور احتیاط کے ساتھ ان کو پرکھنا چاہیے، کیونکہ اکثر اوقات یہ آپ کے لیے نہایت اہم معلوم ہوتے ہیں۔ یہ اچانک آنے والے خیالات عموماً ایسے وقت ظاہر ہوتے ہیں جب ان کو پیدا کرنے والے خیال کو عظیم دانش تک پہنچے ہوئے کئی گھنٹے، دن یا ہفتے گزر چکے ہوتے ہیں۔ اس دوران عام طور پر وہ شخص اس اصل خیال یا تصور کو بھول چکا ہوتا ہے جو ان کو پیدا کرنے کا موجب بنا ہوتا ہے۔ یہ ایک گہرا موضوع ہے جسے انتہائی عقل مند لوگ بھی بمشکل سمجھ پاتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ محض دھیان اور مراقبے کے ذریعے ہی آگہی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں بیان کیے گئے ذہنی کارکردگی کے اصول کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس طرح آپ کو یہ علم بھی ہو جائے گا کہ مراقبے میں بعض اوقات وہ نتائج کیوں برآمد ہوتے ہیں جن کی ہمیں خواہش ہوتی ہے، اور کئی مرتبہ ایسے نتائج بھی برآمد ہو جاتے ہیں جو ہم نہیں چاہتے۔ اس قسم کا ذہنی رویہ تیاری اور ایک فارمولے کے تحت حاصل کردہ خود نظمی کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے، جو کہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ دنیا کی ایک حقیقت ہے کہ انسانوں کے معاملات میں ان کے اپنے خیالات کے سانچوں میں ڈھلتے ہوئے، خواہ یہ خیالات مجموعی طور پر پورے معاشرے کے ہوں یا انفرادی خیالات ہوں، کامیاب انسان اس کے لیے کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ کامیابی کے حوالے سے سوچنے کے عادی ہوتے ہیں۔ مقصد کی قطعیت ذہن پر اس مکمل انداز میں غلبہ پا سکتی ہے کہ ذہن کے پاس ناکامی کے بارے میں سوچنے کے لیے نہ تو وقت رہ جاتا ہے اور نہ ہی جگہ ہوتی ہے۔ ایک دوسری حقیقت جو اتنی ہی سچائی کی حامل ہے، یہ ہے کہ وہ شخص جو شکست سے دوچار ہوتا ہے یا ہو چکا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ناکام خیال کرتا ہو، اپنے ذہن کے بادبانوں کو الٹی پوزیشن میں لا کر ان ہواؤں کو جو اسے ناکامی کی طرف دھکیل رہی ہوتی ہیں
ان ہواؤں میں تبدیل کر سکتا ہے جو اسے اتنی ہی طاقت کے ساتھ کامیابی کی طرف لے جانے لگے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک ہی سمت میں چلنے والی ہواؤں میں ایک جہاز مشرق کو جا رہا ہوتا ہے اور دوسرا مغرب کی طرف رواں دواں ہوتا ہے۔ یہ ان کے بادبانوں کا رخ ہوتا ہے، نہ کہ ہواؤں کا رخ جو فیصلہ کرتا ہے کہ کس سمت کو جانا ہے۔ وہ چند لوگ جو اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ دنیا ان کو ٹھنڈے دل و دماغ والے عملی کاروباری سمجھتے ہیں، ان کو مقصد کی قطعیت کا یہ تجزیہ ناقابل عمل نظر آتا ہے۔ شعوری سوچ کی طاقت سے بھی بڑی کوئی طاقت موجود ہے۔ عام طور پر محدود انسانی ذہن اس حقیقت کو قبول نہیں کر پاتا۔ بڑی کامیابیوں کی خواہش پر مبنی کسی بھی قطعی مقصد میں کامیابی کے لیے اس حقیقت کو قبول کرنا ضروری ہے۔ افلاطون اور سقراط سے لے کر ایمرسن اور جدید دور کے تمام فلاسفر اور ہمارے دور کے عظیم سیاستدان جارج واشنگٹن سے لے کر ابراہم لنکن تک، سب لوگ مشکل اور ہنگامی حالات میں اپنی باطنی قوتوں سے ہمت اور رہنمائی حاصل کرتے رہے ہیں۔ ہمیں اپنے اس عقیدے میں کوئی شک نظر نہیں آتا کہ بڑی اور پائیدار کامیابیاں صرف ان لوگوں نے حاصل کی اور وہی آئندہ بھی کریں گے جو اس عظیم دانش کی روحانی قوت کو تسلیم کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں جو ان کے باطن میں پوشیدہ ہیں۔ ہر انسان کی زندگی کے حالات ایک قطعی وجہ کا نتیجہ ہوتے ہیں، خواہ یہ حالات ناکامی کا سبب بنے یا کامیابی کا موجب ہوں، اور ہر انسان کی زندگی کے زیادہ تر حالات ان وجوہات کا نتیجہ ہوتے ہیں جن پر اسے کنٹرول ہوتا ہے یا کنٹرول کر سکتا ہے۔ یہ واضح حقیقت مقصد کی قطعیت کو اولین اہمیت بخشتی ہے۔ اگر کسی شخص کی زندگی کے حالات وہ نہیں جو وہ چاہتا ہے، وہ ان کو اپنے ذہنی رویے میں تبدیلی لا کر اور سوچنے کی نئی اور زیادہ پسندیدہ عادات کو اپنا کر ان حالات میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ مقصد کی قطعیت کس طرح کامیابی کی طرف لے جاتی ہے؟ امریکہ کے صنعت کاروں میں سے جنہوں نے صنعتی نظام کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا، والٹر کراسلر شاندار مقام رکھتا ہے۔ اس کی کہانی ہر نوجوان کو امید کی دولت سے نوازتی ہے اور شہرت اور دولت حاصل کرنے کے جذبے کو بیدار کرتی ہے، اور مقصد کی قطعیت کے ساتھ آگے بڑھنے سے جو عزم اور قوت حاصل ہوتی ہے اس کی شہادت ہے۔ اس نے اوٹا کے شہر سالٹ لیک سٹی میں ایک ریل کی پٹڑی بنانے والی ورکشاپ میں مکینک کے طور پر اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا۔ اپنی بچتوں سے اس نے $4000 جمع کیے جو اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بڑی مستعدی سے ارد گرد کا جائزہ لے کر یہ فیصلہ کیا کہ آٹو موبائل کا کاروبار آئندہ آنے والی صنعت ہوگی، لہٰذا اس نے اسی میدان میں آنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا کاروبار میں داخلہ ڈرامائی اور انوکھا تھا۔ اس کی پہلی چال نے اس کے دوستوں اور رشتہ داروں کو حیران اور پریشان کر دیا تھا، کیونکہ اس نے اپنے تمام تر جمع پونجی ایک آٹو موبائل خریدنے پر صرف کر دی تھی۔ جب کار سالٹ لیک سٹی میں پہنچی تو اس نے اپنے دوستوں کو ایک اور دھچکا دیا۔ اس نے اس کے حصے بکھیرنے شروع کر دیے، حتیٰ کہ پوری دکان میں کار کے مختلف حصے بکھرے پڑے تھے۔ پھر اس نے ان حصوں کو دوبارہ جوڑنا شروع کر دیا۔ اس نے یہ عمل اتنی مرتبہ دہرایا کہ اس کے کچھ دوستوں نے سمجھا کہ اس کا دماغ چل گیا ہے، کیونکہ وہ اس کے مقصد کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ انہیں صرف وہ کچھ نظر آ رہا تھا جو کچھ وہ آٹو موبائل کے ساتھ کر رہا تھا، اور یہ سب کچھ بیکار اور بے مقصد نظر آ رہا تھا۔ لیکن جو کچھ انہیں نظر نہیں آ رہا تھا وہ منصوبہ تھا جو والٹر کرسلر کے ذہن میں تشکیل پا رہا تھا۔ وہ اپنے ذہن کو آٹو موبائل سے آگاہی دلوا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اسے مقصد کی قطعیت سے سرشار کر رہا تھا۔ وہ بڑی باریک بینی سے کار کی ہر تفصیل کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ جب وہ اپنی کار کو کھولنے اور دوبارہ جوڑنے میں پوری طرح مہارت حاصل کر گیا تو اس کے تمام اچھے پہلوؤں اور اس کے تمام کمزور پہلوؤں سے آگاہ ہو چکا تھا۔ اپنے اس تجربے سے اس نے ایک آٹو موبائل ڈیزائن کرنا شروع کی جس میں اس کی کار کی تمام خوبیاں موجود تھیں جو اس نے خریدی تھی، اور اس کی خامیاں شامل نہیں تھیں۔ اس نے اپنا کام اس قدر مکمل اور خوبی سے انجام دیا کہ جب رائسلر کی آٹو موبائل مارکیٹ میں آئی تو آٹو موبائل انڈسٹری میں سنسنی پھیل گئی۔ اس کی شہرت اور دولت میں اضافہ تیز اور یقینی تھا، کیونکہ قدم اٹھانے سے پہلے وہ جانتا تھا کہ اسے کہاں جانا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو سفر کے لیے بڑی محنت سے اور درست طور پر تیار کیا تھا۔
وہ لوگ جو مقصد کی قطعیت لے کر چل رہے ہوتے ہیں، جہاں بھی آپ کو ملیں باریک بینی سے ان کا مشاہدہ کریں۔ آپ حیران ہوں گے کہ وہ کس قدر آسانی کے ساتھ دوسروں کا تعاون حاصل کر لیتے ہیں اور راستے میں آنے والی ہر مزاحمت کو ختم کرتے ہوئے وہ چیز حاصل کرتے ہیں جس کے وہ متلاشی ہوتے ہیں۔ وولٹر کرسلر کا باریک بینی سے مشاہدہ کریں اور دیکھیں کہ اس نے کس طرح یقینی انداز میں زندگی کی 12 دولتیں حاصل کی اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس نے زندگی کی سب سے بڑی دولت یعنی مثبت ذہنی رویہ حاصل کرنے اور اسے پروان چڑھانے سے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا۔ اس نے اپنے قطعی اہم مقصد کے بیج بونے کے لیے ایک زرخیز زمین یعنی موٹر گاڑیوں کی تیاری کے میدان کا انتخاب کیا۔ پھر اس نے ایک ایک کر کے مضبوط جسمانی صحت، انسانی رشتوں میں ہم آہنگی، خوف سے آزادی، کامیابی کی امید، یقین محکم، اپنی پسند اور شوق کا کام، تمام موضوعات کے بارے میں وسعت قلب، تادیب نفس، لوگوں کو سمجھنے کی صلاحیت اور آخر میں معاشی تحفظ جیسی دولتیں حاصل کی۔ والٹر کرسلر کی کامیابی کے بارے میں والٹر کرسلر کی کامیابی کے بارے میں ایک عجیب پہلو یہ تھا کہ اس نے یہ کامیابی انتہائی سادہ طریقے سے حاصل کی۔ اس کے پاس کاروبار شروع کرنے کے لیے کوئی سرمایہ نہیں تھا، اس کی تعلیم بھی واجبی سی تھی، اور اس کے پیچھے کوئی دولت مند شخصیات بھی نہ تھی جنہوں نے کاروبار میں اس کی معاونت کی ہو۔ لیکن اس کے پاس ایک عملی تصور تھا، اور جہاں بھی وہ کھڑا تھا وہیں سے آگے بڑھنے کے لیے کافی ذاتی محرک موجود تھا، اور اپنے قطعی اہم مقصد کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے اسے جس چیز کی بھی ضرورت محسوس ہوتی تھی وہ موازنہ طور پر جیسے اس کے لیے تیار ہوتا اس کے ہاتھوں میں آ جاتی تھی۔ یہ ایک ایسا امر ہے جو ان انسانوں کے لیے ایک عام بات ہے جو مقصد کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ 20 لاکھ ڈالر کا ہدف۔ اینڈریو کارنیگی کے انفرادی کامیابی کے فلسفے کے ایک حصے پر مشتمل کتاب سوچئے اور دولت مند بن جائیں، تھنک اینڈ گرو رچ کی اشاعت کے تھوڑے عرصے بعد ہی اس کے پبلشر کو لووا کے شہر ڈیس موئنس سے اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں واقع بک سٹور سے ٹیلی گراف آرڈر موصول ہونا شروع ہوئے۔ ان آرڈر میں ایکسپریس ڈاک کے ذریعے کتاب کی فوری ترسیل کی درخواست کی گئی تھی۔ اس علاقے میں اس کتاب کی طلب میں اچانک اضافہ حیران کن بات تھی، اور یہ معمہ اس وقت حل ہوا جب پبلشر کو سن لائف انشورنس کمپنی کے ایک سیلزمین ایڈورڈ پیچیز کی جانب سے ایک خط موصول ہوا جس میں اس نے لکھا تھا: میں یہ خط آپ کی کتاب سوچئے اور دولت مند بن جائیے کی تعریف میں ممنوعیت کے جذبے کے تحت لکھ رہا ہوں۔ میں نے اس کی ہدایات پر لفظ بہ لفظ عمل کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں مجھے ایک ایسا خیال سوجا جس پر عمل کرتے ہوئے میں نے 20 لاکھ ڈالر کی لائف انشورنس پالیسی بیچ دی، جو کہ سب سے بڑی مقدار ہے جو آج تک بیچی جا سکی۔ مسٹر چیز کے خط کا دوسرا جملہ کلیدی حیثیت رکھتا تھا: میں نے اس کی ہدایات پر لفظ بہ لفظ عمل کیا ہے۔ وہ اس خیال کو لے کر مقصد کی قطعیت کے ساتھ آگے بڑھا، اور یہ بات اس کے لیے 1 گھنٹے میں اتنی زیادہ دولت کمانے کا موجب بنی جتنی لائف انشورنس کے سیلز مین 5 سالوں میں کماتے ہیں۔ مسٹر چیز نے ایک مختصر فقرے میں اپنی کاروباری کامیابی کی کہانی بیان کر دی تھی جو اسے لائف انشورنس کے عام سیلز مینوں کے طبقے سے اٹھا کر امیر ترین طبقے میں لے گئی۔ جب وہ ملین ڈالر کی لائف انشورنس پالیسی بیچنے کے لیے نکلا تو اپنے ساتھ یقین محکم سے سرشار مقصد کی قطعیت بھی لے کر نکلا تھا۔ اس نے کتاب کو محض اس طرح نہیں پڑھا تھا جس طرح شاید دوسرے لاکھوں افراد نے پڑھا ہوگا، اور پھر اسے شک کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک طرف رکھ دیا ہوگا کہ اس میں درج اصول دوسروں کے لیے تو کام دکھا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے نہیں۔ اس نے کتاب کا کھلے ذہن کے ساتھ مطالعہ کیا اور اس میں بیان کیے گئے خیالات اور تصورات کو صدق دل، پوری امید اور اشتیاق کے ساتھ قبول کیا اور مقصد کی قطعیت کے ساتھ لے کر آگے بڑھا۔ مسٹر چیز کے ذہن نے کتاب میں کسی جگہ مصنف کے ذہن کے ساتھ ایک تعلق استوار کر لیا، اور اس تعلق کے ساتھ اس کے اپنے ذہن کو اس قدر قطعیت اور شدت کے ساتھ تیز کیا کہ اس نے ایک خیال کو جنم دیا۔ خیال یہ تھا کہ اتنی بڑی انشورنس پالیسی فروخت کی جائے جتنی کہ کبھی اس نے سوچی بھی نہیں تھی۔ اس پالیسی کی فروخت اس کی زندگی میں اس کا فوری اہم اور قطعی مقصد بن گیا۔ وہ اس مقصد کے لیے بغیر کسی ہچکچاہٹ یا تاخیر کے آگے بڑھا
اور دیکھ لو اس نے اپنا مقصد آدھ گھنٹے سے بھی کم عرصے میں حاصل کر لیا۔ وہ شخص جو مقصد کی قطعیت سے تقویت پا کر اپنے وجود کی روحانی قوتوں کے ساتھ مقصد کی جانب بڑھتا، وہ اس شخص کو تذبذب کا شکار ہوتا ہے، پیچھے چھوڑتا ہوا بڑی تیزی سے آگے نکل جاتا ہے، خواہ وہ انشورنس پالیسیاں بیچ رہا ہو یا گڑھے کھود رہا ہو۔ ایک واضح طاقتور خیال جب ذہن میں تازہ ہوتا ہے، اس ذہن کی بائیو کیمسٹری اس طرح سے تبدیل ہو جاتی ہے کہ یہ ایسی روحانی صفات کا حامل ہو جاتا ہے جو ناکامی یا شکست جیسی کسی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا۔ اکثر لوگوں میں سب سے بڑی خامی یہ ہوتی ہے کہ وہ ان مشکلات کا جن پر انہیں قابو پانا ہوتا ہے مقابلہ کرتے ہوئے اس روحانی قوت کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو ان کے اندر موجود ہوتی ہے اور جس کی مدد سے ان مشکلات کا سرے سے ہی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ مہارت کا اصول: زندگی کی حقیقی دولتوں میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہوتا ہے جتنی ان سے ان لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے جن کو ہم اپنی ان دولتوں میں شریک کرتے ہیں۔ میں اس بات کی سچائی پر اس لیے یقین رکھتا ہوں کیونکہ دوسروں کی اپنی دولتوں میں شریک کرتے ہوئے ہی دولت مند ہوا ہوں۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ میں نے زندگی میں جس کو بھی فائدہ پہنچایا ہے وہ ہمیشہ مجھ تک کسی نہ کسی طور پر اور کسی نہ کسی طریقے سے 10 گنا زیادہ ہو کر پہنچا ہے۔ ایک بہت بڑی سچائی وہ مجھ پر عیاں ہوئی ہے، وہ یہ کہ اپنے ذاتی مسائل کو حل کرنے کا یقینی طریقہ یہ ہے کہ کسی ایسے آدمی کو تلاش کیا جائے جو آپ سے بھی زیادہ بڑے مسائل میں گھرا ہوا ہو اور ان مسائل کے حل میں اس کی مدد کریں۔ اس کام کے لیے بغیر کسی لالچ کے کام کرنے کی عادت سے مدد لینی پڑتی ہے۔ یہ ایک بہت سادہ فارمولہ ہے، لیکن یہ اپنے اندر بہت سی چیزیں لیے ہوئے ہے اور یہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ تاہم آپ محض میری گواہی کو قبول کرتے ہوئے اس فارمولے کی صداقت سے آگاہ نہیں ہو سکتے۔ آپ کو اپنے طور پر اسے اختیار کرنا ہوگا اور اس کا اطلاق کرنا ہوگا۔ پھر آپ کو اس کی صداقت کے لیے کسی گواہی کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ارد گرد بہت سے مواقع اور امکانات خود بخود پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ دوسروں کو راستہ تلاش کرنے میں مدد دیتے ہوئے آپ خود اپنے لیے بھی راستہ تلاش کر لیں گے۔ آپ کی ابتدا کے لیے اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے ساتھ کام کرنے والے افراد کے ساتھ مل کر ایک فیلوشپ کلب تشکیل دے سکتے ہیں جس میں آپ کی حیثیت ایک لیڈر یا استاد کی ہو۔ یہاں آپ کو ایک اور حقیقت کا علم ہوگا کہ انفرادی کامیابی کے فلسفے کے اصولوں کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ اصول دوسروں کو سکھانے کی کوشش کریں۔ جب کوئی شخص کسی بھی چیز کو سکھانا شروع کرتا ہے تو وہ اس چیز کو جو وہ سکھا رہا ہوتا ہے خود ابھی زیادہ طور پر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس وقت اس فلسفے کو آپ خود سیکھ رہے ہیں، لیکن دوسروں کو یہ فلسفہ سکھاتے ہوئے آپ خود اس میں مہارت حاصل کر لیں گے۔ اس طرح آپ کا صلہ آپ یقینی طور پر حاصل کر لیں گے۔ اگر آپ کسی صنعتی ادارے کے کارکن ہیں تو آپس میں ہم آہنگی اور پرامن فضا پیدا کرنے میں دوسروں کی مدد کرتے ہوئے آپ کے پاس اپنی صلاحیتوں کو پرکھنے کا بہترین موقع موجود ہے۔ محنت کش طبقے کو ہلچل پیدا کرنے والوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ان کو امن و سکون پیدا کرنے والوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کو رہنمائی کے لیے ایک مضبوط فلسفے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ایک ایسا فلسفہ جو انتظامیہ اور کارکن دونوں کو فائدہ پہنچائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اس فلسفے کے اصول انتہائی موزوں ہیں۔ وہ مزدور رہنما جو اپنے پیروکاروں کے اس فلسفے کی روشنی میں رہنمائی کرتے ہیں، انہیں پیروکاروں کا اعتماد بھی حاصل ہوتا ہے اور ان کے مالکان کا مکمل تعاون بھی میسر ہوتا ہے۔ کیا یہ بات اس فلسفے کو اختیار کرنے کے لیے ایک بہترین صلہ نہیں ہے؟ اس فلسفے کے اصولوں کے مطابق چلائی جانے والی مزدوروں کی تنظیم ہر ایک کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ انسانی تعلقات میں اختلاف کی جگہ ہم آہنگی جنم لے گی، مزدور طبقے میں بے چینی پیدا کرنے والے اور استحصال کرنے والے عناصر خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ مزدور تنظیموں کے فنڈز سیاسی ساز باز کی نظر ہونے کے بجائے ان ممبران کی تعلیم و تربیت پر صرف کیے جا سکیں گے۔ اس طرح صنعت کار کے منافع میں اضافہ ہوگا اور ظاہر ہے اگر صنعت کار کو ہنگامہ پرور عناصر کی تباہ کن سرگرمیوں سے بچنے کے لیے رقم خرچ نہ کرنا پڑی تو وہ بڑی خوشی سے یہ زائد منافع مزدوروں میں تقسیم کرنے کو تیار ہوگا۔ اس طرح صنعت کار کے منافع میں اضافہ ہوگا۔ اس طرح ہر صنعت میں فیلوشپ کلب قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑی صنعتوں میں
اس قسم کے کئی کلب قائم کرنے کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ ممبرشپ کارکنوں اور انتظامیہ دونوں پر مشتمل ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں ان اصولوں پر مبنی جن پر ہر کوئی متفق ہو سکتا ہے، مشترکہ طور پر بات چیت کا فقدان موجود ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اپنی زندگی میں کسی اہم قطعی مقصد کو نہیں اپنایا، تو اب ایسا کرنے کے لیے آپ کے پاس موقع موجود ہے۔ آپ اس وقت جس مقام پر بھی ہیں، وہیں سے یہ فلسفہ ان لوگوں کو سکھاتے ہوئے جن کو اس کی ضرورت ہے ابتدا کر سکتے ہیں۔ وہ وقت آ چکا ہے جب کسی شخص کے لیے نہ صرف اپنے ہمسائے کے ذاتی مسائل حل کرنے میں مدد دینا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، بلکہ اپنے ذاتی تحفظ کے لیے ہم میں سے ایک دوسرے کے لیے یہ کام کرنا ناگزیر ہو چکا ہے۔ اگر آپ کے ہمسائے کے گھر کو آگ لگی ہو تو آپ فوری طور پر رضاکارانہ طور پر آگ بجھانے میں مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اگرچہ آپ کے ساتھ اس کے دوستانہ مراسم بھی نہ ہوں، کیونکہ یہ عام فہم بات ہے کہ اس طرح دراصل آپ اپنے گھر کو بچا رہے ہوتے ہیں۔ انتظامیہ اور کارکنوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کی سفارش کرتے ہوئے میں صرف انتظامیہ کے مفاد میں نہیں سوچ رہا ہوتا، کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ ہم آہنگی پیدا نہیں ہوتی تو جلد ہی نہ تو کوئی انتظامیہ رہ جائے گی اور نہ ہی کارکنوں کا وجود باقی رہے گا۔ دوسری طرف وہ شخص جو زندگی کے بارے میں ایک مضبوط فلسفہ رکھتا ہے، اس کے ارد گرد بے شمار امکانات اور مواقع موجود ہوں گے جو کہ آج سے 30-40 سال پہلے تک موجود نہ تھے۔ وہ شخص جو بغیر کسی قطعی مقصد کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو کہ ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ آج کی دنیا اور کل کی دنیا کے زیادہ منافع بخش مواقع صرف ان لوگوں کو میسر آ سکیں گے جو اپنے منتخب میدانوں میں اپنے آپ کو لیڈرشپ کے لیے تیار کر لیں گے، اور انسانی جدوجہد کے کسی بھی میدان میں لیڈرشپ کے لیے ایک مضبوط فلسفے پر قائم بنیادوں کی ضرورت ہے۔ اب جس بدلتی ہوئی دنیا کی طرف ہم گامزن ہیں، وہاں ہنر، ٹیکنیک اور انسانی سوجھ بوجھ کی ضرورت ہے۔ صنعتی سپروائزرز اور فورمینوں کو مستقبل میں نئی ذمہ داریاں سنبھالنی ہوں گی۔ انہیں نہ صرف اپنے کام کے میکینکس میں مہارت حاصل کرنا ہوگی، جو کہ مؤثر پیداوار کے لیے ضروری ہیں، بلکہ انہیں اس قابل بھی ہونا ہوگا کہ وہ ان کارکنوں میں جن کے وہ ذمہ دار ہیں، ہم آہنگی کی فضا پیدا کر سکیں۔ آج کے نوجوان ہمارے کل کے معاشرے کے لیڈر ہوں گے۔ ان کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ وقت کا سب سے اہم مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کو حل کرنے کا زیادہ تر بوجھ پبلک اسکولوں کے اساتذہ کے کندھوں پر ہے۔ میں نے ان واضح حقائق کا ذکر ثبوت کے طور پر کیا ہے کہ مستقبل میں مفید خدمات انجام دینے کے لیے ایسے مواقع موجود ہوں گے جن کا پہلے کوئی وجود نہ تھا۔ یہ مواقع تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا کی نئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیدا ہو رہے ہیں۔ دنیا اس قدر تیزی سے بدل رہی ہے کہ بہت سے لوگ ان تبدیلیوں کی وسعت اور ماہیت کو ابھی تک سمجھ نہیں سکے۔ وہ لوگ جو بغیر کسی واضح اور قطعی مقصد کے زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ ان تبدیلیوں کی ایک فہرست مرتب کریں اور دیکھیں کہ وہ اس بدلتی ہوئی دنیا میں کہاں فٹ ہیں۔ ان نئے مواقع کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اپنا منتخب کردہ ہدف۔ اگر میں یہ کر سکتا تو یقیناً آپ کے لیے ایک ایسے قطعی اہم مقصد کا انتخاب کرتا جو آپ کی صلاحیتوں اور ضروریات کے مطابق ہوتا، اور میں آپ کے لیے ایک ایسا سادہ سا منصوبہ بھی تشکیل دیتا جس کے ذریعے آپ اپنے مقصد کے اہداف حاصل کر سکتے، لیکن میں آپ کو یہ سکھاتے ہوئے کہ آپ اپنے لیے یہ کام کیسے انجام دے سکتے ہیں شاید زیادہ مفید اور کارآمد ثابت ہو سکتا ہوں۔ وہ خیال جس کی آپ کو تلاش ہے، اس راستے پر چلتے ہوئے کسی بھی مقام پر آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ یہ اس فلسفے کے بہت سے طالب علموں کا ذاتی تجربہ ہے۔ جب یہ خیال آئے گا، آپ اسے پہچان لیں گے، کیونکہ یہ اس قوت سے آتا ہے کہ آپ اس سے فرار نہیں ہو سکتے۔ آپ کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے، بشرط یہ کہ آپ سنجیدگی سے اسے تلاش کر رہے ہوں۔ اس فلسفے کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ یہ نئے خیالات کو جنم دینے کا باعث بنتا ہے، خود بخود آگے بڑھنے کے ایسے مواقع ظاہر کرتا ہے جو پہلے نظر انداز ہوتے رہے ہیں، اور اپنی ذاتی پیش قدمی پر آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور ایسے موقعوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے قابل کرتا ہے۔
اس فلسفے کا یہ پہلو کوئی اتفاقی نتیجہ نہیں ہے، اس کو یہ مخصوص اثر پیدا کرنے کے لیے ہی تشکیل دیا گیا ہے، کیونکہ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ وہ موقع جو انسان خود پیدا کرتا ہے یا وہ خیال جسے وہ اپنی ذاتی فکر سے جنم دیتا ہے، دوسروں سے مستعار لیے گئے خیال یا موقع سے زیادہ سودمند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ عمل جس کی مدد سے انسان کوئی مفید خیال تشکیل دیتا ہے، اسے ان ذرائع تک رسائی دلا دیتا ہے جہاں سے وہ ضرورت محسوس ہونے پر نئے خیالات بھی حاصل کر سکتا ہے، جبکہ یہ بات بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے کہ انسان کی اس ذریعے تک رسائی ہو جائے جس کی مدد سے وہ اپنے ذاتی خیالات تشکیل دے سکے، اور ظاہر ہے خود انحصاری سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی اور دولت نہیں ہے، لیکن ایسا وقت بھی آ سکتا ہے جب اسے دوسرے ذہنوں کے ذرائع پر انحصار کرنا پڑ جاتا ہے۔ یہ وقت ان لوگوں کی زندگی پر ضرور آتا ہے جو ذاتی کامیابی کے اعلیٰ درجوں میں لیڈرشپ کے متمنی ہوتے ہیں۔ فی الحال میں آپ کو ان ذرائع سے روشناس کروانے کی کوشش کروں گا جن کی مدد سے آپ ایک قطعی مقصد کے حصول کے لیے مرکوز بہت سے ذہنوں کے ذریعے ذاتی قوت حاصل کرتے ہیں۔ یہی وہ ذرائع تھے جن کی مدد سے اینڈریو کارنیگی نے امریکہ کو اس کی عظیم اسٹیل مل انڈسٹری عطا کی، اگرچہ اس کے پاس شروع کرنے کے لیے نہ تو کوئی سرمایہ تھا اور نہ ہی مناسب تعلیم تھی، اور یہی ذرائع تھے جن کی مدد سے تھامس ایڈیسن تاریخ کا سب سے بڑا موجد بنا، اگرچہ اسے ذاتی طور پر فزکس، ریاضی، کیمسٹری، الیکٹرانکس یا دوسرے سائنسی موضوعات کا بالکل کوئی علم نہ تھا، جو کہ موجد کے طور پر اس کے لیے تمام کے تمام بہت ضروری تھے۔ آپ کے لیے یہ بات امید افزا ہوگی کہ تعلیم کی کمی، سرمایہ کا فقدان، تکنیکی ہنر تکنیکی ہنر کی عدم موجودگی، کوئی چیز بھی آپ کے مقصد کے حصول میں، خواہ آپ زندگی میں کسی بھی ہدف کا انتخاب کرتے ہیں، رکاوٹ نہیں بن سکتی، کیونکہ یہ فلسفہ ایک ایسے راستے کی نشاندہی کرتا ہے جس پر چلتے ہوئے دنیا کا کوئی بھی عالم اہلیت کا حامل انسان کسی بھی معقول ہدف یا مقصد کو حاصل کر سکتا ہے۔ ایک کام جو یہ فلسفہ انجام نہیں دے سکتا وہ یہ ہے کہ آپ کے لیے کسی مقصد یا ہدف کا انتخاب نہیں کر سکتا، لیکن ایک مرتبہ جب آپ اپنے ہدف یا مقصد کا انتخاب کر لیتے ہیں تو یہ فلسفہ اس کے یقینی حصول میں آپ کی مکمل مدد کر سکتا ہے۔ ہم آپ کو یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ کی خواہش کیا ہونی چاہیے اور آپ کو کتنی کامیابی کی امید رکھنی چاہیے، لیکن ہم آپ کو اس فارمولے سے ضرور آگاہ کر سکتے ہیں جس کے ذریعے کامیابیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اب آپ کی سب سے اہم ذمہ داری یہ تلاش کرنا ہے کہ زندگی میں آپ کی خواہش کیا ہے، آپ کس سمت جا رہے ہیں، اور وہاں پہنچ کر آپ کیا کریں گے۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جس کا تعین سوائے آپ کے کوئی اور دوسرا شخص نہیں کر سکتا، اور یہ وہ ذمہ داری ہے جو 100 میں سے 98 لوگ محسوس ہی نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ 100 میں سے صرف 2 فرد ہی کامیاب شخص قرار دیے جا سکتے ہیں۔ شدت خواہش کی طاقت۔ کامیابی کی ابتدا مقصد کی قطعیت سے ہوتی ہے۔ اس بات پر زور بار بار دیا جا رہا ہے کیونکہ عام طور پر یہ بات مشاہدے میں آتی ہے کہ لوگ اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور 100 میں سے 98 افراد اپنی زندگیاں بغیر کسی واضح مقصد کے بسر کر دیتے ہیں۔ مقصد کی وحدانیت ایک انمول اثاثہ ہے، انمول اس لیے کہ یہ بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ آپ زندگی میں جو کچھ چاہتے ہیں اس کا فیصلہ کیجیے اور بغیر کسی متبادل کے صرف اس کو حاصل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے قبضے میں وہ انمول خزانہ آ گیا ہے جسے کوئی شخص حاصل کرنے کی تمنا کر سکتا ہے، لیکن آپ کی یہ خواہش محض ایک تمنا یا امید نہیں ہونی چاہیے، ضروری ہے یہ آپ کی شدید ترین خواہش ہو۔ یہ آپ کی اس قدر غالب خواہش ہونی چاہیے کہ اس کے حصول کے لیے آپ کوئی سی قیمت بھی ادا کرنے کو تیار ہوں۔ یہ قیمت زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور کم بھی ہو سکتی ہے، لیکن قیمت جو بھی ہو آپ کو اسے ادا کرنے کے لیے ذہنی طور پر پوری طرح تیار ہونا چاہیے۔ جیسے ہی آپ اپنی زندگی میں ایک قطعی اہم مقصد کا انتخاب کرتے ہیں، آپ کو ایک عجیب حقیقت کا مشاہدہ ہوگا کہ یہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ممکنہ راستے اور ذرائع خود بخود آپ پر عیاں ہوتے چلے جائیں گے۔ ایسے مواقع
آپ کو میسر آنے لگیں گے جن کی آپ نے کبھی توقع بھی نہ کی تھی۔ آپ کو دوسرے لوگوں کا تعاون حاصل ہونا شروع ہو جائے گا اور دوست یوں سامنے آنے لگیں گے گویا آپ نے الادین کا چراغ رگڑ دیا ہو۔ آپ کے خدشات اور شکوک غائب ہونا شروع ہو جائیں گے اور ان کی جگہ خود اعتمادی لے لے گی۔ ہو سکتا ہے کہ ان معارف سے ناآشنا شخص اسے ایک قطعی مقصد کا انتخاب سمجھے، لیکن جو شخص تذبذب کی حالت سے نکل کر زندگی میں ایک قطعی مقصد کا انتخاب کر چکا ہے، اس کی سوچ یہ نہیں ہو سکتی۔ میں صرف دوسرے لوگوں کے مشاہدات کی روشنی میں یہ بات نہیں کر رہا، بلکہ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ میں اپنے آپ کو ایک مایوس اور ناکام انسان سے ایک کامیاب انسان میں تبدیل کر چکا ہوں، لہٰذا اس فلسفے کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے آپ جو کچھ حاصل کر سکتے ہیں، اس کی یقین دہانی کرانے کے لیے اپنے آپ کو حق بجانب خیال کرتا ہوں۔ جب آپ اپنی زندگی کے قطعی اہم مقصد کے انتخاب کے ولولہ انگیز لمحات کے نزدیک پہنچیں، تو اگر آپ کے دوست اور رشتہ دار جو آپ کے نزدیک ہیں آپ کو خوابیں دیکھنے والا قرار دیں، تو آپ کو دل برداشتہ یا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ تمام تر انسانی ترقی کے پیش رو یہی خوابیں دیکھنے والے افراد ہی رہے ہیں، لہٰذا کسی کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کے خواب دیکھنے کے عمل کی حوصلہ شکنی کرے، بلکہ اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کریں کہ آپ اپنی خوابوں کو مقصد کی قطعیت پر مبنی عمل کے ذریعے تقویت دے رہے ہیں۔ آپ کی کامیابی کے امکانات بھی اتنے ہی روشن ہیں جتنے آپ سے پہلے لوگوں کے تھے، جنہوں نے اسی راستے پر چلتے ہوئے عظیم کامیابیاں حاصل کی ہیں، بلکہ کئی پہلوؤں سے آپ کی کامیابیوں کے امکانات زیادہ روشن ہیں، کیونکہ آپ کو انفرادی کامیابیوں کے ان اصولوں کا پہلے ہی سے علم ہے، جن کے بارے میں ماضی کے لاکھوں کامیاب افراد نے بڑی محنت اور جدوجہد کے بعد آگاہی حاصل کی تھی۔ جو چاہتا تھا اسے اس کا بخوبی علم تھا۔ لائیڈ کولیر نارتھ کیرولینا میں وائٹ ویلی کے نزدیک ایک فارم میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے خاندان کے مالی حالات ایسے تھے کہ وہ رسمی تعلیم حاصل نہ کر سکا اور اسے بچپن ہی سے اپنی عملی زندگی کا آغاز محنت اور جدوجہد سے کرنا پڑا۔ وہ ابھی 14-15 سال کا ہی تھا کہ ایک بیماری کی وجہ سے اس کے جسم کا کمر سے نیچے والا حصہ مفلوج ہو گیا۔ یہ ایک ایسا حادثہ تھا جو پینسلوں کے چند پیکٹ اور ٹین کا ایک خالی ڈبہ لے کر کسی گلی کے نکڑ پر بیٹھنے کا ایک معکوس جوال تھا۔ وائٹ ویلی کے چند دکانداروں نے تھوڑا بہت فنڈ جمع کیا اور لائٹ کو ایک اسکول میں داخل کروا دیا، جہاں اسے گھڑیاں مرمت کرنے کا کام سکھا دیا گیا۔ وہاں سے فارغ ہو کر اس نے پرچون کی دکان کے پیچھے اپنا گھڑیوں کا چھوٹا سا میز رکھ لیا۔ اسے اس جگہ کا کرایہ ادا نہیں کرنا پڑتا تھا، یوں اس نے گھڑیوں کی مرمت کا کام شروع کر دیا۔ ان تمام مشکلات کے باوجود نہ تو اس نے خود اعتمادی کا دامن چھوڑا اور نہ ہی اس کی خوش باش طبیعت میں کوئی فرق آیا۔ یہ اس شخصیت کے دو ایسے پہلو تھے جن کی بدولت بہت سے لوگ اس کے دوست بن گئے اور اسے اتنا کام بھی ملنے لگا جتنا وہ کر سکتا تھا۔ ان تمام مشکلات کے باوجود نہ تو اس نے خود اعتمادی کا دامن چھوڑا اور نہ ہی اس کی خوش باش طبیعت میں کوئی فرق آیا۔ یہ اس کی شخصیت کے دو ایسے پہلو تھے جن کی بدولت بہت سے لوگ اس کے دوست بن گئے اور اسے اتنا کام بھی ملنے لگا جتنا وہ کر سکتا تھا۔ اس دور لائٹ کو کہیں سے کارنیگی کی کتاب سوچئے اور دولت مند بن جائیے ہاتھ لگ گئی۔ اس دور میں لائٹ کو کہیں سے کارنیگی کی کتاب سوچئے اور دولت مند بن جائیے ہاتھ لگ گئی۔ وہ اس کتاب سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے پورے سچے دل سے کتاب میں بیان کیے گئے کارنیگی کے کامیابی کے لیے مشہور فارمولے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنا قطعی اہم مقصد تحریر کیا۔ اس نے اسے دن میں کئی مرتبہ دہرایا اور اپنی یادداشت کا حصہ بنا لیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں وہ وائٹ ویلی میں ایک خوبصورت جویلری اسٹور کا مالک بن گیا، شہر کی ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی اور خوشحال زندگی بسر کرتے ہوئے اپنے بچوں کو پروان چڑھایا اور انہیں مناسب تعلیم دلوائی۔ کسی شخص کے لیے اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے جس کی ٹانگیں بھی اپائج ہوں اور اس کے پاس کام کرنے کے لیے پھوٹی کوڑی بھی نہ ہو، لیکن اس نے یہ کر دکھایا۔ اس نے ہر وہ ہدف حاصل کیا جو زندگی کے لیے اس کے اہم مقصد میں شامل تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ اس نے یہ سب کچھ اس وقت حاصل کر لیا تھا جب وہ ابھی بالکل جوان تھا اور ان آسائشوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے ایک لمبی زندگی ابھی باقی تھی۔
وہ وہیل چیئر پر ادھر ادھر گھومتا ہے، اپنے لیے مخصوص طور پر تیار کی گئی کار چلاتا ہے اور بغیر کسی مدد سے اس میں بیٹھ جاتا ہے اور باہر آ جاتا ہے۔ اس کے جیولری اسٹور کو بااعتماد ملازمین چلا رہے ہیں، جبکہ اس کی بیوی حساب کتاب رکھتی ہے۔ اگر آپ اس کے جیولری اسٹور پر جائیں تو آپ جیسے ہی اندر داخل ہوں گے، وہ اپنی وہیل چیئر سے آپ کو پرجوش انداز میں خوش آمدید کہے گا۔ اس سے مل کر آپ کو احساس ہوگا کہ آپ ایک ایسے شخص سے مل رہے ہیں جس نے اپنی جسمانی کمزوریوں کو اپنی زندگی کی مجبوریاں نہیں بننے دیا۔ لائٹ کولیر ایک ایسی عادت اپنائے ہوئے ہے جسے دوسرے لوگ جو جسمانی طور پر کمزوریوں کا شکار ہیں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ہر روز اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے کہ اس نے ان جسمانی کمزوریوں کے باوجود اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور وہ ہر روز اس طرح سے بسر کرتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو بھی بتاتا ہے کہ اس نے کبھی بھی اپنے لیے دوسروں کے کرم کے جذبے کو طلب نہیں کیا۔ اس کے بجائے وہ اپنی ان نعمتوں کو ان لوگوں میں بانٹنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کی نسبت قدرے کم خوش نصیب ہیں۔ اس کا یقین ہے کہ ان کو بانٹتے ہوئے وہ محض اپنی دولت اور نعمتوں میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے۔ لائٹ کولیر کو ملنے کے بعد ہم واقعتاً اس شخص کے جو گلی کے نکڑ پر پینسلوں کے پیکٹ اور خالی ٹین کے ڈبے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور اس شخص کے درمیان جو مالی طور پر خود مختار اور مکمل ذہنی سکون کا مالک ہے، بہت زیادہ فرق محسوس کرتے ہیں۔ یہ فرق دراصل ذہنی رویے کا ہے۔ لائٹ نے مثبت ذہنی رویے کو تلاش لیا اور اس کے ذریعے اس نے اپنی تمام خواہشات کی تکمیل کی۔ جب بھی آپ کو اپنی زندگی پر افسوس ہو اور منفی ذہنی رویہ آپ کو پستی کی طرف لے جا رہا ہو، تو وائٹ ویلی جائیے اور لائٹ کولیر سے چند گھنٹے ملاقات کیجیے۔ آپ یقیناً مثبت ذہنی رویے سے سرشار واپس آئیں گے۔ دانشمند لوگ اپنی زیادہ تر دولتیں بڑی فیاضی کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ وہ اپنے راز بہت کم ظاہر ہونے دیتے ہیں اور خیال رکھتے ہیں کہ یہ کسی غلط انسان کے ہاتھ نہ لگ جائیں، اور جب وہ اپنے اہداف اور منصوبوں کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر وہ الفاظ کے بجائے ان کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں۔ دانشمند لوگ بہت کم سنتے ہیں اور بولتے وقت احتیاط سے کام لیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب آدمی سن رہا ہوتا ہے تو وہ کوئی اچھی بات سیکھتا ہے، اور جب بول رہا ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں سیکھ رہا ہوتا۔ ہمیشہ ایک وقت ہوتا ہے جب بولنا فائدہ مند ہوتا ہے، اور ایک وقت ہوتا ہے جب خاموش رہنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ جب شک پیدا ہو جائے کہ بولنا فائدہ مند ہے یا خاموش رہنا، تو عقل مند انسان اپنے آپ کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے خاموش رہنا پسند کرتے ہیں۔ گفتگو کے ذریعے تبادلہ خیالات ایک اہم ذریعہ ہے جس سے لوگ مفید عمل حاصل کرتے ہیں، اپنے قطعی اہم مقصد کے حصول کے لیے منصوبے تیار کرتے ہیں، اور ان منصوبوں کی تکمیل کے لیے راستے اور ذرائع تلاش کرتے ہیں، اور اعلیٰ سطح کی کامیابیوں کے لیے گول میز کانفرنس نمایاں کردار کی حامل ہوتی ہیں۔ لیکن یہ اس بیکار گفتگو سے جو بہت مختلف ہیں، جن میں کچھ لوگ ہر اس شخص کے آگے اپنا ذہن کھول کر رکھ دیتے ہیں جو ان کی باتیں سننا چاہتا ہے۔ اس وقت آپ کو ایک محفوظ طریقہ بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ لوگوں کے ساتھ اس یقین دہانی کے ساتھ تبادلہ خیالات کر سکتے ہیں کہ آپ جتنا دیں گے اس سے زیادہ حاصل کر لیں گے۔ اس طریقے سے آپ نہ صرف اپنے عزیز ترین منصوبوں پر کھل کر گفتگو کر سکیں گے، بلکہ ایسا کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ میں آپ کو ایک ایسے انٹرسیکشن مقام اتصال سے روشناس کراؤں گا جہاں آپ اپنے اس ذیلی راستے کو، جس پر آپ اپنی کامیابی کے لیے گامزن ہیں، چھوڑ کر بڑی شاہراہ پر آ سکتے ہیں۔ ایک راستے کی بڑی واضح نشاندہی کی جائے گی تاکہ آپ اسے کھو نہ سکیں۔ جس انٹرسیکشن کی میں بات کر رہا ہوں وہ مقام ہے جس پر بڑی کامیابیاں حاصل کرنے والے لوگ اپنے